عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں یوں تو ہم آپ کو خاص ایک اسپیسیفک مسئلے پر روحانی علاج آپ کو بتایا کرتے تھے، لیکن آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کو کچھ خاص اور مخصوص امراض کے حوالے سے روحانی علاج آج انشاءاللہ الکریم بتانے جا رہے ہیں۔ دعا بھی کرتے ہیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، کئی بیچارے ایسے ہوں گے کہ جو اس وقت ہسپتال میں داخل ہوں گے، کئی بیچارے اس وقت ICU میں داخل ہوں گے، کئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ ناظرین آمین رہیے گا آخر تک ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اس قول کے مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں صاحب مرقات کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض شفا حاصل نہیں کر پاتا۔ اور جب اللہ پاک کسی بیمار کی شفا چاہتا ہے تو اس فرشتے کے ذریعے جو آڑ تھی نا، وہ آڑ کو دور فرما دیتا ہے، دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کو مختلف امراض کے حوالے سے روحانی علاج بیان کرنے کا۔ آئیے سنتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں چہرے پر کیل، مہاسے، کالے کالے دھبے، نشانات، چہرے پر چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جب کسی کے چہرے پر نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، داغ دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کی چمک دمک، ایک جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم آج آپ کی یہ پریشانی بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں، چہرے پر کالے کالے دھبے نشانات نکل آئیں، یا دانے ختم ہو جانے کے بعد بعض اوقات جیسے نشانات رہ جاتے ہیں وہ نشانات باقی ہو چکے ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ دعا کی طرح ہاتھ پھیلا دیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اب آپ پڑھیں گے 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے چہرے کے داغ دھبے نشانات کیل محاسے یہ سب انشاءاللہ الکریم ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں خارش کے روحانی علاج کے حوالے سے۔ خارش بڑی اس بیماری میں آزمائش ہو جاتی ہے، بچوں کو خارش ہو جاتی ہے، گھر کے کئی افراد کو بعض اوقات خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بڑا علاج کرواتے ہیں، لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا ہو تو لیجئے خارش کا روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں۔ ایک شخص تھا، اسے خارش ہو گئی،
اور بڑا اس نے علاج کروایا، لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا تھا، اسے افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے حجاز مقدس جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر چونکہ بیماری اتنی زیادہ اور تکلیف اتنی زیادہ تھی خارش کی وجہ سے، سفر کے دوران ہی عاجز آ کر وہیں رک گیا۔ اور پھر وہ مولائے کائنات، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا۔ وہیں اس نے اقامت اختیار کر لی۔ اب جب رات کو وہ سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں امیر المؤمنین، مولائے کائنات، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کرم فرمایا۔ آپ اس کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 کا یہ جز، یہ حصہ پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر صبح جب وہ شخص اٹھا نا تو الحمدللہ عز و جل وہ مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر میں کسی کے، آپ کی برادری میں سے کسی کو اللہ نہ کرے خارش ہو چکی ہو، تو پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 کا یہ جز، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض جو ہے نا وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر صرف دم کر لے، نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کر یہ دم کر دیں۔ آپ کے بچوں کو خارش ہے، آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیں، پابندی کے ساتھ تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں بخار کے حوالے سے۔ بخار، بچوں کو بھی بخار ہو جاتا ہے، بڑوں کو بھی بخار ہو جاتا ہے، لیکن صبر کرنا ہے اس بیماری میں، شکوہ شکایت واویلا نہیں کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بخار کو برا نہ کہو کہ یہ تو گناہوں کو معاف کرنے والی بیماری ہے، تو صبر کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم صبر کی برکت سے اجر بھی حاصل ہوگا، ثواب حاصل ہوگا، اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گی یہ بیماری۔ آئیے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ نہ کرے بچوں کو بخار چڑھ جائے یا بڑوں کو بخار ہو جائے تو ایک سادے سے کاغذ پر 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ، کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیجئے۔ اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر، اب یہ جو پانی ہے آپ بخار کے مریض کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ ایک یہ روحانی علاج ہوا۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں بخار کے حوالے سے، اور ایسے بخار کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، بڑا علاج کروا لیا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بھئی ہم نے مختلف ڈاکٹرز کو دکھا دیا، مختلف اسپتالوں میں دکھا دیا، کئی جگہوں پر ہم نے اپنے مریض کو دکھا دیا، لیکن بخار نہیں اتر رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ کئی دن ہو چکے ہوں بخار کو نہیں اتر رہا ہو تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو سب سے پہلے آپ مریض کو سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں۔ اب درست قرآن پڑھنے والا با وضو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے۔ اچھا پڑھنا کس انداز سے؟ اپنے ساتھ کوشش کر کے ایک پانی کا پیالہ رکھ لیں، پانی کی بوتل رکھ لیں، اور مریض بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب درست قرآن پڑھنے والا 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنی ہے، ہر بار پانی پر دم بھی کرنا ہے اور ہر بار مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ اب اس کا مزید میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ ایک بار سورۃ القدر پڑھی بسم اللہ شریف کے ساتھ، پڑھنے کے بعد پہلے پانی پر دم کیا، اب مریض آپ کے سامنے ہے، مریض پر بھی آپ نے دم کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھی بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر آپ نے پانی پر دم کیا، پھر مریض پر دم کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھی، پھر پانی پر دم کیا، پھر مریض پر دم کر دیں۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر بار پانی پر دم کریں، ہر بار مریض پر دم کریں، اور یاد رکھیے گا کہ اتنی آواز کے ساتھ سورۃ القدر آپ نے پڑھنی ہے کہ مریض وہ بھی آپ کی آواز سن سکے۔ تو اس انداز سے پڑھنے کے بعد اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے آپ پورا دن مریض کو وہی پلائیں، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، الحمدللہ عز و جل 3 دن کے اندر اندر بخار اتر جائے گا۔
اور یہ تینوں دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ٹی بی کے حوالے سے۔ ٹی بی ایک ایسا مرض ہے کہ جسے مریض بڑا آزمائش میں آ جاتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور بالخصوص جو مسلمان اس ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ ٹی بی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج ہی نہ ہو، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ٹی بی ہو چکا ہو نا، تو 70 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، وہ بھی دور ہو جائے گی، اور یہ ٹی بی جیسا مرض یہ بھی الحمدللہ چلا جائے گا۔ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ ناظرین، چاہے ٹی بی ہو یا کوئی بھی اور بیماری ہو، اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا ہے، اور اس بیماری سے متعلق جو بڑے بڑے ماہر سرجن ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے مشورہ بھی کریں، علاج بھی کروائیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرواتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مبارک، اتنا برکتوں والا یہ وظیفہ ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں یہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا، مریض خود پڑھ لیں، کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ پھر آخر میں دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ پاک اسم اعظم کے صدقے ہمارے مریض کو شفا عطا فرما، بہت جلد الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہاں، روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے ضرور تعویذات عطاریہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں دمہ کے حوالے سے۔ آپ نے بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جنہیں دمہ کی شکایت رہتی ہے، سانس کا مسئلہ رہتا ہے، سانس کی پرابلم رہتی ہے، سانس لینے میں انہیں دشواری اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی دمہ کے مریضوں کو سفر کرنا پڑ جائے یا ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو اب ان کو سانس لینے میں بڑی آزمائش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایسے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کا سینہ یہ مزید متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یوں تو تمام ہی امراض کے لیے ہیں، لیکن بالخصوص جو دمہ کے مریض ہیں، جن کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین نے فرمایا کہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض، اس کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے مریض بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ تو شفا دینے والی سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو تو ضرور اس وظیفے پر عمل کریں۔ فجر کی پہلے سنت ادا کر لیں 2 رکعت، پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جنہیں جسم میں پانی کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے جسم کا پانی نکل جاتا ہے۔ اب جسم میں جب پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے اور جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دماغ کی صلاحیت یہ متاثر ہو سکتی ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کم از کم 8 سے 10 گلاس، کم از کم 8 سے 10 گلاس یہ پانی ضرور پینے کی عادت بنائیے۔ بہت ساری بیماریاں الحمدللہ سبجل دور ہو جائیں گی، اور جسم سے پانی کی کمی بھی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اب آئیے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، اور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہے، اس سے مشورہ بھی کرنا ہے، اچھی غذا کا اہتمام بھی کرنا ہے، کھانے پینے کا بھی اچھی غذا اور معیاری غذا کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ آئیے پہلے تو میں آپ کو
کو ایک وظیفہ میں عرض کرتا چلوں. اللہ نہ کرے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہو تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 7 دن تک، یعنی ایک ہفتے کا یہ عمل ہے. ایک ہفتے تک آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. 7 دن تک 11,000 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ صرف اتنا آپ نے پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. 11,000 مرتبہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں، یا مریض چاہے تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو الحمدللہ سبحانہ اس وظیفے کی برکت سے مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا، اور جسم سے جو بھی پانی کی کمی وغیرہ ہے وہ بھی پوری ہوتی چلی جائے گی. وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھی غذا، معیاری غذا کا اہتمام بھی کرنا ہے. پھل فروٹ، تازہ سبزیوں کا بھی استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں جسمانی طور پر آپ کو بہت سارے طبی بہترین فوائد حاصل ہوں گے، اور جسم سے پانی کی کمی بھی دور ہوتی چلی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے مریض بھی دیکھے ہوں گے کہ جنہیں دورے پڑتے ہیں. اب ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جنہیں مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مرگی جو ہے نا، مرگی یہ ایک دماغی بیماری کا نام ہے. اس میں دفعتاً بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کسی کو مرگی کا مرض ہو، دورے پڑتے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری اس کی دور ہو جائے اور طبیعت میں اس کی بہتری آنا شروع ہو جائے اور اس پر قابو پا لیا جائے، تو اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 66 مرتبہ 66 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل مرگی کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. ایک تو یہ وظیفہ ہوا. دوسرا ایک اور روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا چلوں. اللہ نہ کرے اگر کسی کو دورے پڑ رہے ہوں، مرگی کا مرض ہو چکا ہو، بے ہوشی طاری ہو چکی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے، تو سورۃ الشمس یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورۃ الشمس ایک مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں آپ دم کر دیجئے. کانوں میں دم کر دیں گے، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مرگی کا مرض یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے. چاہے تو دونوں پر عمل کر لیجئے گا، نہیں تو دونوں میں سے کسی ایک وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اور ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بیماری ہے نا، اس بیماری سے متعلق ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنا ہے، اس سے علاج بھی کروانا ہے. ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا. بہت جلد الحمدللہ عز و جل ایسے بیمار، ایسے مریض ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرگی والے کے کان میں قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی تو اسے افاقہ حاصل ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. یہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری 4 آیاتیں جو اسکرین پر شو ہو رہی ہوں گی آپ کے سامنے، تو یہ آخری آیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات پڑھ کر میں نے دم کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی مومن شخص یہ آیات کسی پہاڑ پر تلاوت کرے وہ بھی ٹل جائے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بھی علم میں کوئی ایسا مریض ہونا تو آپ بھی خیر خواہی کی نیت سے، ہمدردی کی نیت سے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے آپ یہ وظیفہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں. سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر اگر کان میں دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل مریض، بالخصوص مرگی کا مریض، ٹھیک ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717711 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔